اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج 11 مئی بدھ کا دن، سال 2022، شام کا وقت، آپ کا اپنا میزبان جاوید اقبال آپ کی خدمت میں ایک نئے پروگرام کے ساتھ، نئی کہانی، نئے سوال جواب اور نئے شعر کے ساتھ ایک دفعہ پھر بفضل خدا آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی کہانی کچھ اس طرح سے ہے کہ جنگل میں، پرانے وقتوں کی بات ہے، کسی جنگل میں ایک گلیری اور ایک کچھوے کے درمیان دوستی ہو گئی۔ ہے نا عجیب سی بات، لیکن کروا دی ہے ہم نے، لکھنے والوں نے۔ کچھوا اور خرگوش آپس میں، گلیری اور کچھوا آپس میں گہرے دوست بن گئے۔ جہاں بھی جاتے اکٹھے جاتے، جہاں بھی کھاتے اکٹھا کھاتے، جب بھی سیر کو جاتے نہاتے۔ اب جو فن، جو کاریگریاں کچھوے کے پاس تھیں، وہ ان کو بروئے کار لاتا اور گلہری کو فائدہ پہنچاتا، اس کے ساتھ دوستی نبھاتا۔ اور جو وہ کام نہیں جانتا تھا کچھوا، وہ گلہری کرتا۔ مثلا درختوں پہ چڑھنا، اونچی اونچی پہاڑیوں پہ چڑھ جانا کچھوے کو نہیں آتا۔ اور اسی طرح سے پانی میں، دریا میں، نہر میں کود جانا، نیچے سے جا کے مچھلیاں پکڑ کے لانا، یہ گلہری کا کام نہیں ہوتا۔ اور یوں ان دونوں لوگوں کے پاس، دونوں جانوروں کے پاس اپنے اپنے جدا گانا اور مزیدار علیحدہ اپنے اپنے کمالات تھے، جو ان کو بروئے کار لا کر دونوں آپس میں مل بیٹھ کر کھاتے پیتے تھے اور خوشگوار زندگی گزار رہے تھے، خوش و خرم گزر رہی تھی۔ دوسرے جانوروں کو ان کی یہ دوستی ایک نظر نہیں بھاتی تھی۔ جیلس لوگ بھی تو بیچ میں ہی ہوتے ہیں نا۔ دوسرے جانور یہ سوچتے کہ یار ایک کچھوے کی، ایک گلیری کے ساتھ دوستی، بات کچھ سمجھ میں آتی نہیں ہے۔ انہوں نے اسے جلنا شروع کر دیا، حسد کرنا شروع کر دیا۔ اب حاسدین کا تو کوئی علاج نہیں ہوتا۔ ایک دن کیا ہوا، بیریوں کے اوپر پھل پکنے کا موسم آ گیا۔ اب کچھوا تو پیڑ کے اوپر چڑھ کر بیر نہیں کھا سکتا نا، گلہری پیڑ کے اوپر چڑھتا، درخت کے اوپر، وہاں سے مزیدار پکے بیر خود بھی کھاتا اور کاٹ کر نیچے پھینکتا، اور نیچے بیٹھا ہوا جو کچھوا تھا وہ مزے سے ان بیروں کو کھاتا، پیٹ بھرتا اور انجوائے کرتا کہ تازہ بیر، میٹھے بیر، فریش بیر، اور بغیر محنت کے وہ بھی پیٹ بھر کر بیر کھاتا ہوں۔ اب دوسرے جانوروں نے جب یہ دیکھا، خاص طور پر گیدڑوں کا ایک گروہ، جب ان کی یہ سارے معاملے پر نظر پڑی تو وہ پہلے سے جیلس تو تھے ہی۔ اب انہوں نے جب یہ کام دیکھا تو انہوں نے سوچا یار اس کا کوئی تدارک کرنا چاہیے۔ یہ لوگ تو ہم سب کو پیچھے چھوڑ گئے ہیں دوستی میں، ان کا آپس میں کوئی چیز، کوئی رشتہ ناتا ہے نہیں، اس کے باوجود ایک دوسرے کے ساتھ ان کا جینا مرنا، اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، کھانا پینا سب اکٹھا ہو گیا، دکھ سکھ ان کے سانجھے ہو گئے۔ اب کیا ایک بھیڑیا وہاں سے اپنے غول میں سے نکلا اور جا کر کچھوے کے پیچھے کھڑا ہو گیا۔ جیسے ہی گلہری اوپر سے بیر پھینکتی، وہ جو بھیڑیا تھا اپنے منہ میں دبوچ لیتا، کچھوے کے پاس پہنچنے سے پہلے ہی وہ بیر کو قابو کر لیتا اور کھا لیتا، اور یوں کچھوا بھوکے کا بھوکا رہ گیا۔ اب کچھوا سوچنے لگ گیا کہ گلہری مجھے کیوں نہیں دے رہا، کب سے اوپر چڑھا ہوا ہے، خود کھائے جا رہا ہے اور مجھے بیر کوئی نہیں دے رہا۔ اب اسے نہیں پتا تھا کہ میرے اوپر بھیڑیے کا منہ ہے جو بیر میرے تک پہنچنے ہی نہیں دیتا، خود پہلے سے پکڑ کر منہ میں دبوچ لیتا ہے اور کھا لیتا ہے۔ لیکن گلہری کیونکہ درخت کے اوپر تھا، اس کی نظر پڑ گئی کہ میں جو بیر نیچے پھینک رہا ہوں وہ میرے دوست تک، اس کے منہ تک نہیں پہنچ رہے، کچھوے کی چونچ میں یہ جا ہی نہیں رہے بیر، یہ تو بھیڑیا رستے میں کھا رہا ہے۔ اب گلہری نے کیا کیا، بیٹھے بیٹھے اس نے ایک منصوبہ پلاننگ کی، ایک منصوبہ بندی کی۔ اس نے کہا کہ سبق سکھاؤں گا میں اس بھیڑیے کو۔ اس نے پوری بیری کے پورے درخت میں سے سب سے موٹا اور تناور درخت بیر جو تھا وہ ڈھونڈا، تلاش کیا اور اسے توڑ کر پھینک دیا۔ بھیڑیے نے بغیر سوچے سمجھے، بغیر سائز کا اندازہ کیے، اس نے اپنا منہ کھولا،
بیر اس کے منہ میں گیا اور سیدھا حلق میں جا کر پھنس گیا، اور بھیڑیا کھڑا کھڑا وہاں پہ دم گھٹنے سے مر گیا۔ اب اس وقت جنگل میں یہ رواج ہوا کرتا تھا کہ جو بھی جانور دوسرے جانور کا شکار کر لیتا تھا نا، وہ اس کے جسم کا کوئی نہ کوئی حصہ کاٹ کر نشانی کے طور پر اپنے ساتھ اپنے گھر لے جاتا، تاکہ لوگوں کو دکھایا کرے کہ یہ دیکھو میں نے کتنے خونخوار اور بڑے جانور کا شکار کیا ہوا ہے۔ کچھوے نے جب یہ دیکھا کہ اتنا بڑا بھیڑیا ہم نے مار لیا ہے اپنی اسکیم کے ساتھ، منصوبہ بندی کے تحت، پلاننگ کے تحت، تو اس نے فیصلہ کیا میں اس کے دونوں کان کاٹ کر اپنے گھر لے جاؤں گا اور ان کو چمچ کے طور پر استعمال کروں گا، ان کے ساتھ چیزیں کھایا کروں گا، میں اور میرے بچے، میری فیملی ممبرز جتنے لوگ ہیں وہ ان کانوں کو بطور چمچہ استعمال کریں گے، چاول یا چینی کچھ بھی کھانے کے لیے۔ اس نے دونوں کان کاٹے اور اپنے گھر لے گیا، ان کا چمچ بنا لیا۔ اب یہ سارا واقعہ، سارا وقوع جب گیدڑوں کے غول تک پہنچا، ان کے بڑے بڑے سرداروں تک پہنچا، تو ان کی ظاہر طبیعت پہ، ان کی سوچ پہ بہت ناگوار گزرا۔ ان کو اتنا غصہ آیا، پہلے تو جیلسی تھی، اب غصے سے بھر گئے، بغض اور عناد بنا لیا، دشمنی بنا لی کچھوے کے ساتھ۔ اب گلیری تو ان کے ہاتھ میں آنے والا نہیں تھا، انہوں نے کچھوے سے ہی بدلہ لینے کا فیصلہ کیا، اور ایک دن گھات لگا کر رستے میں بیٹھے ہوئے تھے، کچھوا اپنے گھر سے نکلا، جنگل کی طرف آ رہا تھا اور رستے میں پکڑ لیا۔ سارے بھیڑیوں نے مل کر اسے درمیان میں رکھا اور آپس میں گفتگو کرنے لگ گئے کہ اب اس کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے، اب اس کے ساتھ کیا برتاؤ کریں کہ دوسرے جانوروں کے لیے، پورے جنگل میں رہنے والی مخلوق کے لیے اسے نشان عبرت بنا دیں، عبرت کا نشان بنا دیں اس کو۔ لو جی، اسی پلاننگ میں لگے ہوئے تھے، آپس میں مشورے کر رہے تھے کہ اب کرنا کیا ہے۔ ایک بھیڑیے نے، جو بہت سیانہ سمجھتا تھا اپنے آپ کو، اس نے یہ کہا کہ بھائی لوگ یوں کرتے ہیں کہ الاؤ بناتے ہیں، ایک آگ جلاتے ہیں، بہت ساری لکڑیاں اکٹھی کر کے ان کے درمیان کچھوے کو رکھتے ہیں اور اسے آگ لگا دیتے ہیں، یہ کچھوا جل کر مر جائے گا خود ہی۔ کچھوے نے کہا، سننے کے بعد اس نے کہا، بے وقوف بھیڑیو، بات یہ ہے کہ مجھے آگ میں پھینکو گے، تمہیں نہیں پتا کہ کتنی سخت، کتنی ہارڈ اسکن ہے میری جسم کے چاروں طرف، یہ مجھے میرے اوپر آگ کا اثر ہونے نہیں دے گی، میں تو بآسانی چل کر اپنے فولادی پیروں کے ساتھ آگ سے باہر نکل آؤں گا، یہ مجھے مارنے کا طریقہ آپ کا فیل ہو جائے گا۔ اچھا، سارے بھیڑیوں نے یہ بات سنی اور تسلیم کر لی کہ ہاں یار یہ بات تو درست ہے۔ پھر دوسرے بڑے بھیڑیے نے، جو بڑا عقل مند تھا، اس نے یہ مشورہ دیا کہ نہ یار، اسے آگ میں نہیں پھینکتے، آگ جلا کر اس کے اوپر ایک مٹی کی ہانڈی رکھتے ہیں اور اس میں پانی ڈالتے ہیں، جب وہ پانی ابلنا شروع ہو جائے گا تو کچھوے کو اس کے اندر پھینک دیں گے، کچھوا باہر بھی نہیں آ سکے گا اور اندر ہی گل سڑ کے مر جائے گا۔ کچھوے نے یہ ساری بات سننے کے بعد کہا، بھیڑیا لوگوں، بات یہ ہے، میری بھائی لوگوں، آپ اس اسکیم پہ عمل درآمد کر لینا، لیکن پہلے میری بات سن لو۔ مٹی کی ہنڈیاں اتنی مضبوط نہیں ہوتی جتنے مضبوط میرے پاؤں ہیں، اور جب وہ گرم ہو جائے گی، اس میں پانی بھی پڑا ہوا ہوگا، تو میں آسانی سے اپنے پیروں کے ساتھ ہنڈیا کو توڑ سکوں گا، اسے پاش پاش کر کے، اس کے ٹکڑے کر کے میں ہنڈیا سے باہر آ جاؤں گا۔ سارے بھیڑیوں نے کہا، یار بات تو اس کی ٹھیک ہے، یہ غلط تو نہیں کہہ رہا، ٹھیک ہے، تو پھر اسے سزا کیسے دیں، کیا اس کی سزا ہو سکتی ہے؟ تو سب سے بڑا بھیڑیا، جو بوڑھا تھا، جو عقل مند تھا، تجربہ کار تھا، اس نے کہا اس کو دریا میں پھینکتے ہیں، دریا میں پھینکتے ہیں اور خود سارے کنارے پہ کھڑے ہوتے ہیں لائن میں، اس کو باہر نہیں آنے دینا، خود ہی اندر یہ غوطے کھا کھا کے مر جائے گا۔ کچھوے نے سوچا کہ ہاں، دل ہی دل میں خوش ہونے لگا کہ اب یہ اس طرف خود اپنی بے وقوفی کی وجہ سے اس رستے پہ آ گئے ہیں جہاں سے میری جان بچ سکتی ہے۔ انہوں نے اسی پہ عمل درآمد کیا جی۔ کچھوے نے کہا،
کچھوے نے کہا بھائی لوگوں میری بات سن لو، مجھے پانی میں نہ پھینکنا، میں ڈوب کر مرنا نہیں چاہتا، میرا دم گھٹ جائے گا، میں زیادہ دیر پانی میں نہیں رہ سکتا، پانی میں تو کوئی بھی مخلوق زیادہ دیر زندہ نہیں رہ سکتی، میں کیسے رہوں گا، مر جاؤں گا۔ اب بھیڑیوں نے اپنا ارادہ پکا کر لیا، انہوں نے سوچا کہ یہ ہوئی بات کہ کچھوا بھی اس بات کی تصدیق کر رہا ہے کہ یہ اس سے برداشت نہیں ہوگا۔ اب کیا تھا کہ انہوں نے کچھوے کو پکڑا، جا کر دریا میں پھینکا اور لائن میں کنارے کے اوپر خود کھڑے ہو گئے، بیٹھ گئے، دھیان رکھنے لگ گئے کہ کہیں یہ باہر واپس نہ آ جائے۔ اب کچھوے نے کیا کیا، اس تیرتا ہوا آرام سے دریا کو عبور کرنے کے بعد، پار کرنے کے بعد دوسرے کنارے سے نکل کر کنارے پر بیٹھ گیا اور منہ چڑھانے لگ گیا سارے بھیڑیوں کا، جو پورا خاندان، پوری برادری بیٹھی ہوئی تھی دوسرے کنارے پہ، ان کو ٹھینگا دکھانے لگ گیا۔ تو یوں کچھوا جو ہے وہ دوسری مرتبہ بھیڑیوں کے غول پر فاتح قرار پایا، فتح یاب ہوا، ایک نہیں دوسری مرتبہ بھی۔ کہنے کا مطلب اور کہانی سنانے کا مدعا یہ ہے، مطلب صرف اتنا ہے کہ جب دشمن طاقت میں، سامان میں، زور میں آپ سے زیادہ ہو، آپ سے زیادہ تگڑا ہو، تو آپ عقل کو، دماغ کو استعمال کرتے ہوئے اپنی عقل کو ہتھیار کے طور پر استعمال کر سکتے ہو، اور عقل کا ہتھیار وہ ہتھیار ہے جس کا گھاؤ بڑا کاری ہوتا ہے۔ جو آدمی جوش میں آ کر اپنا ہوش نہیں گواتا، عقل کے ناخن لیتا ہے، ہوش کے ناخن لیتا ہے، عقل کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑتا، اپنی سینسز کو اپنے سے نہیں جانے دیتا، حواس باختہ نہیں ہوتا، وہ اپنی عقل کو بروئے کار لا کر بڑے سے بڑے دشمن کے ساتھ پنجہ آزمائی بھی کر سکتا ہے اور جیت بھی سکتا ہے، اور یہ سارا کچھ صرف اور صرف عقل کی بدولت ہی ہو سکتا ہے۔ جہاں طاقت کام نہ آئے، جہاں گنتی کام نہ آئے، جہاں اوزار ہتھیار کام نہ آئے، جہاں اسلحہ بارود کام نہ آئے، جہاں تشدد مار کٹائی کام نہ آئے، جہاں پہ قتل و غارت گری کام نہ آئے، وہاں پہ عقل کام آتی ہے۔ عقل وہ ہتھیار ہے جو تمام ہتھیاروں کا توڑ ہے، تمام اوزاروں کی ماں ہے، باپ ہے۔ عقل کا دامن کبھی ہاتھ سے نہ چھوڑے، آپ کو زندگی میں کبھی پچھتانا نہیں پڑے گا۔ تو یہ تھی آج کی مختصر سی مگر مزیدار سی کہانی جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں۔ جی، آج کے پروگرام کا دوسرا سیگمنٹ ہے حسب معمول، آج کا سوال۔ پچھلے پروگرام میں نے آپ سے ایک چھوٹا سا بڑا آسان سا سوال پوچھا تھا کہ یہ بتا دیں کہ پاکستان میں اس وقت سب سے زیادہ کون سا اخبار چھپتا ہے؟ کسی کو نہیں پتا؟ یار بڑی عام سی بات ہے، جنگ اخبار ہے اس وقت۔ جنگ اخبار اس وقت پورے ملک میں تعداد کے لحاظ سے تمام اخباروں سے زیادہ چھپتا ہے۔ جی، پروگرام کا آج کا سوال کچھ اس طرح سے ہے، چلیے وہ بھی پاکستان ہی کے بارے میں پوچھ لیتے ہیں۔ پاکستان کے بارے میں یہ بتا دیں کہ سیمنٹ بنانے والا سب سے بڑا کارخانہ، سیمنٹ بنانے والا سب سے بڑا کارخانہ پاکستان کے کس صوبے اور کس علاقے میں ہے؟ 2 سوال ہو گئے، مشکل ہو گیا۔ چلیے حسب معمول توقع کے مطابق میں آپ کو آدھا جواب دے دیتا ہوں۔ سیمنٹ بنانے والا سب سے بڑا کارخانہ ہمارے کے پی کے
خیبر پختونخوا میں ہے. اب مقام کا نام آپ نے بتانا ہے کہ کون سی جگہ پہ ہے. یہ تو آپ بتا پائیں گے نا آسانی سے. آسان سوال ہے نا, اس سے آسان اور کیا پوچھتا. جی پروگرام کا تیسرا آخری مزیدار آپ سب لوگوں کا فیوریٹ سیگمنٹ, آج کا شعر. جی آج کا شعر کچھ اس طرح سے ہے کہ یہ رکھا گیا. اچھا ایک محاورہ ہے نا, سورج کو چراغ دکھانا. یہ محاورہ کسی شاعر نے پڑھا اور اس نے بڑا خوبصورت شعر لکھا ہے اس محاورے کے بارے میں. ملاحظہ فرمائیں, بڑا آپ کو اچھا لگے گا. رکھا گیا چراغ کو سورج کے سامنے, رکھا گیا چراغ کو سورج کے سامنے. کتنا بڑا مذاق ہے یہ روشنی کے ساتھ. یہ تھا سائیں آج کا شعر. خوش رہیں, خوش رکھیں. اپنے میزبان جاوید اقبال کو آج کے پروگرام سے اجازت دیجیے. مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ جل شانہ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی بھی توفیق دے. اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھا کریں. خوش رہیں اور خوش رکھیں, خوشیاں بانٹیں. پاکستان زندہ باد.